بعد اس کے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف بیٹھے بٹھائے کرانے کے لیے میں کسی ایک نعت خواں سے التجا کرتا ہوں کہ وہ نعت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنائیں، پھر اس کے بعد منقبتی کلام صاحب عرس کی بارگاہ میں۔ سید امام سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا ایک کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ عطا درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا شاہ یا شاہ کلام الہی میں شمس طہا تیرے چہرے نور فضا کی قسم ہے، کلام الہی میں شمس طہا تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم، یا شاہ اللہ کی قسم، یا شاہ اللہ کی قسم، نبیوں میں ہے اونچا مقام، جبریل بھی در کے غلام، جبریل بھی در کے غلام، یا شاہ اللہ کی قسم، یا شاہ اللہ کی قسم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، یا شاہ اللہ کی قسم، یا شاہ اللہ کی قسم، نبیوں میں ہے اونچا مقام، جبریل بھی در کے غلام، جبریل بھی در کے غلام، یا شاہ اللہ کی قسم۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا مہر معراج ہے روح امین، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا مہر معراج ہے روح امین، تو ہی سرور ہے دو سراہ شاہ، تو ہی سرور ہے دو سراہ شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، یا شاہ اللہ کی قسم، نبیوں میں ہے اونچا مقام، جبریل بھی در کے غلام، یا شاہ اللہ کی قسم۔ تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا ہے، تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا ہے، تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوہ پاک کے رسول دکھا، مجھے جلوہ پاک کے رسول دکھا، تجھے اپنے ہی زولا کی قسم، یا شاہ اللہ کی قسم، یا شاہ اللہ کی قسم، نبیوں میں ہے اونچا مقام، جبریل بھی در کے غلام، یا شاہ اللہ کی قسم۔ میرے گرچہ گناہ ہے حد سے سوا، مگر تجھ سے امید ہے تجھ سے
جا میرے گرچہ گناہ ہے حد سے سوا مگر ان سے امید ہے تجھ سے جا تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم یا شاہ امم اللہ کی قسم نبیوں میں ہے اونچا مقام جبریل بھی در کے غلام یا شاہ امم اللہ کی قسم یہی کہتے ہیں بلبل باغ جنا کے رضا کی طرح کوئی سحر بیان یہی کہتے ہیں بلبل باغ جنا کے رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں صرف شاہ خدا نہیں ہند میں صرف شاہ خدا نہیں ہند میں صرف شاہ خدا مجھے شوق یہ بغیر رضا کی قسم یا شاہ امم اللہ کی قسم نبیوں میں ہے اونچا مقام جبریل بھی در کے غلام یا شاہ امم اللہ کی قسم نبیوں میں ہے اونچا مقام جبریل بھی در کے غلام یا شاہ امم اللہ کی قسم سبحان اللہ سبحان اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا اللہ یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا سیا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پس یا رسول اللہ دنم پشتا یا رسول اللہ
یا رسول اللہ فرسودہ جا پارا سیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ ادھر آؤ اے دیوانو جلسہ اعلی حضرت کا 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 سنانے آ گیا ہوں میں ترانہ اعلی حضرت کا سنانے آ گیا ہوں میں ترانہ اعلی حضرت کا اسی سے بس سمجھ لو کیا ہے رتبہ اعلی حضرت کا اسی سے بس سمجھ لو کیا ہے رتبہ اعلی حضرت کا اسی سے بس سمجھ لو کیا ہے رتبہ اعلی حضرت کا بریلی سے مدینے تک ہے چرچا اعلی حضرت کا بے شک بریلی سے مدینے تک ہے چرچا اعلی حضرت کا ادھر آؤ اے دیوانو ہے جلسہ اعلی حضرت کا اٹھا کر دیکھیے ایک ایک فتویٰ اعلی حضرت کا اٹھا کر دیکھیے ایک ایک فتویٰ اعلی حضرت کا اٹھا کر دیکھیے ایک ایک فتویٰ اعلی حضرت کا اٹھا کر دیکھیے ایک ایک فتویٰ اعلی حضرت کا ہے چہرہ تھانوی کا اور تماچا اعلی حضرت کا ہے چہرہ تھانوی کا اور تماچا اعلی حضرت کا اور اس شعر پر جو چاہتا ہوں ارشاد کوئی دل کی تجوری سے محبت کیا چرائے گا کوئی دل کی تجوری سے محبت کیا چرائے گا لگا رکھا ہے دل نے دل پہ تالا اعلی حضرت کا لگا رکھا ہے دل نے دل پہ تالا اعلی حضرت کا ادھر آؤ اے دیوانو ہے جلسہ اعلی حضرت کا آخری سے سماعت فرمائیں ارشاد نبی کے نام پر سب کچھ فنا کرنا سکھایا ہے نبی کے نام پر سب کچھ فنا کرنا سکھایا ہے طریقوں میں طریقہ ہے طریقہ اعلی حضرت کا طریقوں میں طریقہ ہے طریقہ اعلی حضرت کا ادھر آؤ اے دیوانو ہے جلسہ اعلی حضرت کا سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور جس کی ہم محفل سجائے ہیں انہیں کا لکھا ہوا ایک مشہور کلام ہے، بغور سماعت فرمائیں اور آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا نبی یا رسول اللہ، کرم ہو یا حبیب اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا نبی، بولو بولو یا رسول اللہ، کرم یا حبیب اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا حبیب اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا نبی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا نبی، بولو بولو یا رسول اللہ، کرم ہو دعائیں کریں، سب دعا کریں، اس محفل میں دعا کو بجائیں انشاءاللہ۔ رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ، کرم ہو یا نبی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا نبی، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بندوں پر بھی برسا دے برسانے والے، یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا نبی، یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا نبی، یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا نبی، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، 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 تیرا راستے میں ہے جب جا تھانے والے، یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا نبی، یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا نبی۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا
اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا نبی یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا نبی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا نبی یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا نبی رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے چلتے جانے والے یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا نبی یا رسول اللہ کرم ہو یا حبیب اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا نبی سبحان اللہ سیدنا مولانا محمد الغالب وسلم وما تحب وترضى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا لم یاتی نذیروں کافی نظر من یاتی نذیروں فی نظر مثل تو نشد طیبہ جانا تو نشد طیبہ رات کو تارے سوئے سر سو جگ رات کو تاج تجھے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا حنفیت شیوں وسخاکتن اے سوئے کے ابر کرم ہے کہ سوئے پاکے ابر کرم ہے کہ سوئے پاکے ابر کرم درزن آلے جم رم جم درزن آلے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا ادھر بھی گرا جانا البحر والا والموت من بے کسو طوفان جوش ربا من بے کسو طوفان جوش ربا دار میں ہوں یا رسول اللہ مجدار میں ہوں یا رسول اللہ میری دار میں ہوں یا میری نیا پار
لگا جانا پار لگا جانا الروح فدا نفس دل ہر پا ایک شعلہ دیگر برز عشقا سبحان اللہ سبحان اللہ شعلہ دیگر برز عشقا مورتن من سن سب کچھ مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی کیا ہے نہ جانا ارشاد بس میں خواہ میں نوائے رضا کیا کہیں سبحان اللہ نائے ڈھنگ میرا نائے سبحان اللہ سبحان اللہ ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا سبحان السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعلیکم السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ محترم وبرکاتہ اللہ حضور مکی شاہ مدد اللہ علیہ کی بارگاہ میں چند اشعار ہمارے سید احمد رضا عرف رضوی صاحب کا لکھا ہوا چند اشعار منقبت کے سماعت فرما لیں اور مجھے یہ نوجوانوں سے حکم بھی ملا ہے کہ آج خاص کر پڑھنا ہے، اس لیے بڑے توجہ کے ساتھ بغور سماعت فرما لیں انشاءاللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آپ حضرات جو حضرت کے ساتھ میں گئے ہیں وہاں کا تصور رکھتے ہوئے یہ اشعار سماعت فرما رہے ہیں آہد پر رب کی عنایت حضرت ایوب بشار آپ پر رب کی عنایت حضرت ایوب بشار آپ پر رب کی عنایت حضرت ایوب بشار آپ پر رب کی عنایت حضرت ایوب بشار
ایوب شاہ حضرت مدنی میاں کی تم پہ نظر خاص ہے حضرت مدنی میاں کی تم پہ نظر خاص ہے بن گئے شیخ طریقت حضرت ایوب شاہ بن گئے شیخ طریقت حضرت ایوب شاہ حضرت مدنی میاں کی تم پہ نظر خاص ہے بن گئے شیخ طریقت حضرت ایوب شاہ بن گئے شیخ طریقت حضرت ایوب شاہ آپ پر رب کی عنایت حضرت ایوب شاہ آپ پر عنایت حضرت ایوب شاہ چہرہ دیکھیے اور اس سے آپ کے چہرے میں پنہاں ہے بزرگوں کا جمال آپ کے چہرے میں پنہاں ہے بزرگوں کا جمال خوش مزاج حضرت ایوب شاہ خوش مزاج حضرت ایوب شاہ آپ پر رب کی عنایت حضرت ایوب شاہ اور اس منظر کو تصور سے رکھیں جو گلیہ شریف ہے فرماتے ہیں صابر بغیر کے در سے مور عرفان مل گئی صابر بغیر کے در سے مور عرفان مل گئی ان کو خلافت حضرت ایوب شاہ مل گئی تم کی خلافت حضرت ایوب شاہ آپ پر رب کی عنایت حضرت ایوب شاہ آپ پر رب کی عنایت حضرت ایوب شاہ خاندان مصطفیٰ کی نوکری کا ہے صلہ خاندان مصطفیٰ کی نوکری کا ہے صلہ شاہ کی خلافت حضرت ایوب شاہ مصطفیٰ شاہ کی خلافت حضرت ایوب شاہ آپ پر رب کی عنایت حضرت ایوب شاہ آپ پر رب کی عنایت حضرت ایوب شاہ اور آپ آمین کہیے حضرت مظلوم سمنا
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ. وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ. وسلم حبیب اللہ. سبحان اللہ. حضور کلام اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت فرمائیں. بتاؤ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے کمال نقش جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کمال نقش جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے. یہی پھول خار سے دور ہے. یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو. بے شک. ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے. بے شک. بے شک. تیری گود کتنی عظیم ہے. تیری گود کتنی عظیم ہے. ملا تجھ کو ماہ تمام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. ہے یہ آرزو جو حسر کرو ملے دو جہاں کی آبرو. ہے یہ آرزو جو حسر کرو ملے دو جہاں کی آبرو. میں کہوں غلام آپ کا
سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے بے شک تیرے آگے یوں ہے 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 دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک عطا فرماتے ہیں کرمت بڑی اس بلا میری بلا کرمت بڑی اس بلا میری بلا میرا اپنے قریب کا بے شک میں گلا اپنے قریب کا میں گلا اپنے قریب کا میرا دین پارنا نہیں بہت کچھ بہت کچھ سبحان اللہ سبحان اللہ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے پہلے آئیے مراد مل کر بارگاہ رسالت والے رسالت میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نبی و سلام پیش فرما لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وہ سویلا لزار پھرتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے ہیں وہ سویلا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر در بدر یوں ہی خواب پھرتے ہیں اور ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروان غار پھرتے ہیں کیسے پروان غار پھرتے ہیں بہت اچھی اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے پھرتے ہیں بے شک مانگتے تاجدار پھرتے ہیں غار سور کا واقعہ آتا ہوں ارشاد سے جان ہے جان کیا نظر آئے جان ہے پھرتے ہیں بہت جان ہوتی ہے جان نظر نہیں آتی جان انسان کے جسم میں ہوتی ہے نظر نہیں آتی اسی پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں
جاتے ہیں چار پھرتے بے شک بے شک پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں آخری شعر ہے ارشاد کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کیا کوئی کہتے کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کوتے اللہ پھرتے ہیں تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں بہت سرکار کے دیدار کے لیے. اسی طرح یہاں بھی خانقاہ کے غار سور کے ایک نعت خواں بیٹھے ہیں، وہ بھی منتظر ہی پہلے سے کہ میں کب سناؤں، تو لہٰذا ہمارے خیر ذرّہوں پرواز کی نہیں طاقت آسماں کو زمین کا سلام کہہ دینا. خدا کا عشق ذوق معرفت حب نبی دے دو یا صدیق شاہ بھیک مجھے آج ہی دے دو. غلامی ہوں تمہارا غوث اعظم کا بھکاری ہوں مجھے خیرات بہن فقیری خادری دے دو. معین ہوں معین دین کے صدقے میں مجھے جامع شراب سحر ورزی سندری دے دو. شہاب الدین کا صدقہ حمید الدین کا صدقہ جمال مصطفیٰ دیکھو جو کہ بے خودی دے دو. آمین آمین. حرم کی وادیوں میں پابرانہ دستہ پیما ہو مجھے وہ دیوانگی وہ سرسما کی دے دو. میری آنکھوں میں نور میرے حرم سے تاکرم مسجد خضرا 10 منٹ ہاتھ ذات تھامو باب نبی دے دو. یہ دور انخلاف کا زمانہ ہے امن کی سلامتی کی آج ہی دے دو. ملخص کے مہوی تمہارے در سے مہوی تمہارے در سے کیا فیض مل رہا ہے مستوں کا در پر میلہ لگا ہوا ہے. مہوی تمہارے در سے مہوی تمہارے در سے کیا فیض مل رہا ہے مستوں کا در پر میلہ لگا ہوا ہے میلہ لگا ہوا ہے. صدیق شاہ ملے ہیں مہوی کرم ملے ہیں صدیق شاہ ملے ہیں مہوی کرم ملے ہیں. مکے کے چاہے رابر کشتی چلا رہے کشتی چلا رہے. مہوی تمہارے در سے مہوی تمہارے در سے کیا فیض مل رہا ہے مستوں کا در پر میلہ لگا ہوا ہے. مہوی کا باغ دیکھو کیا خوب پھل رہا ہے مہوی کا باغ دیکھو کیا خوب لہ رہا ہے. صدیق شاہ پھولے ایوب شاہ ان سے ایوب شاہ ان سے. مہوی تمہارے در سے مہوی تمہارے در سے کیا فیض مل رہا ہے مستوں کا در پر میلہ لگا ہوا ہے. مدنی میاں رہبر مدنی میاں کے پیارے ایوب شاہ ہمارے مدنی میاں کے پیارے مکی شاہ ہمارے کیا منصبہ بڑھ گیا ہے نور بن کر چھا رہے ہیں نور بن کے چھا رہے ہیں. مہوی تمہارے در سے مہوی تمہارے در سے کیا فیض مل رہا ہے مستوں کا در پر میلہ لگا ہوا ہے. السلام علیکم. اب تک
چاہے نعت شریف ہو، چاہے منقبت ہو صاحب عرس کی بارگاہ میں، نظم کی شکل میں آپ سماعت فرما رہے تھے۔ مختصر وقت کے لیے صحیح نیر حضرت قبلہ سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ صاحب عرس کے احوال پر کچھ روشنی ڈالیں اور ہمارے دماغوں تک وہ روشنی سرعت کر سکے۔ صدق اللہ مولانا۔ کیا کہیں گے سر؟ سبحان اللہ۔ بھائی سے صد احترام، منبع روحانیت، وارث جمال پیر جی اور مولانا محمد صدیق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نور نظر دیگر خلفائے اعظام، مریدین و معتقدین خانقاہ سبحانیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے، اصول ہے، اور قرآن شریف کی یہ قواعد ہے، گرامر ہے کہ کسی بھی اہم نکتے کو جب اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں بیان کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ نفی کا ذکر کرتا ہے، کیا کرنے سے تاکہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ نہایت ہی اہم ہے۔ وَمَا لِيَا مَعَبُدُ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہیں ہم نے پیدا کیا جن اور انسان کو۔ دیکھو نہیں سے کتنا فورس اس پہ آتا ہے، یہ بات نہیں پیدا کیا ہم نے۔ اسی طرح وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے عالموں کی رحمت بنا کر۔ تو اب یہاں پر انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمارا اور جن کا، جنات کا، دونوں کا ایک ہی فریضہ ہے، یعنی عبادت کرنا۔ جنات بھی عبادت کرنے والے ہیں، انسان بھی عبادت کرنے والے ہیں۔ جنات کی عبادت کا کوئی حساب ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے، سردار الجن جو ہے، وہ 6 کروڑ سال تک عبادت کی۔ 6 کروڑ سال تک عبادت کی۔ علماء کہتے ہیں کہ ان کی عبادت کو، ابلیس کے سجدوں کو اگر زمین پر پھیلا دیا جائے تو زمین کم پڑ جائے گی اس کے سجدے۔
اتنی کثیر کثرت سے عبادت کیا اس نے. تو اس لیے ہم جنات سے گزارش کرتے ہیں کہ تم بھی عبادت کرنے والے، ہم بھی عبادت کرنے والے، ہمارے معاملے میں ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو آپ کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، ورنہ ہم جو ہے آپ کو جلا ڈالیں گے. تو یہ تنبیہ جنات کے لیے دی گئی. اب اس سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں تھا. تب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرمایا کہ حضرت آدم کی تعظیم کرو. جب تعظیم کا وقت آیا، تعظیم کا حکم آیا تو وہ فوراً انکار کر دیا. تو 6 کروڑ سال کی عبادت آنے واحد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ملیامین کر دیا، اس کو تباہ کر دیا. تو معلوم ہوا کہ عبادت الگ چیز ہے، تعظیم الگ چیز ہے. عبادت کے اوپر اترا کر تعظیم کو اگر رد کیا تو وہ جہنم واصل ہو. تو اسی لیے جو عبادت ہم کرتے ہیں وہ عبادتوں میں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور بھی فیکٹر تھے عبادت کے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حدیث مبارکہ کی صورت میں یہ فرمایا، کہہ دو قرۃ عینی فی الصلاۃ. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ قرۃ عینی فی الصوم، قرۃ عینی فی الزکاۃ، قرۃ عینی فی الحج. یہ بھی کہہ سکتے تھے کیونکہ صوم میں، روزے میں آدھی رات کو اٹھنا اور بے وقت سحری کرنا، نیند کو قربان کرنا، پیاس کی شدت کو سہنا اور عبادت کرنا، دن بھر تراویح کا اہتمام کرنا، یہ سب بہت دقیق چیزیں، فرائض ان کو ادا کرتے ہیں. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کو ترجیح دی. اس کے بعد حج کی طرف آ جائیے. جیسے ہی حاجی جدہ پہنچتے ہیں تو وہاں امتحانات شروع ہو جاتے ہیں. کہیں امیگریشن کا معاملہ ہوتا ہے، کہیں بیت الخلا کا معاملہ ہوتا ہے، کہیں کھانا کھانے کا معاملہ، وضو کرنے کا معاملہ، مطاف میں طواف کرنے کا سلسلہ، صفا و مروہ میں قیام کرنے کا احکام. یہ سب جو ہے وہ جان لیوا احکام ہیں، بڑی سخت احکام. حاجی جو یہاں پر ہے ان لوگوں کو معلوم ہے کتنی سختی سے یہ مراحل طے ہوتے ہیں. پھر بھی اس کو قرۃ عینی فی الحج نہیں کہا. اور زکات جو ہے ہزاروں میں، ہم جو ہے سینکڑوں میں، ہزاروں میں دیتے ہیں، اس کا کوئی نہیں. جو کروڑ پتی کھرب پتی ہوتے ہیں وہ لاکھوں میں زکات کو نکالتے ہیں، یعنی اپنے خون کی گاڑی کمائی کو زکات کی صورت میں نکالتے ہیں تاکہ اپنے مجبور بھائیوں کی مدد کر سکیں. بہت تکلیف ہوتی ہے. لاکھوں روپئے جب دینا پڑتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے.
زکات ایسا ہے کہ صدیق اکبر نے جو زکات نہیں دیا ان کو قتل کیا، قتل کا حکم دیا. یہ اتنا عظیم فریضہ ہے، پھر بھی اس کو نماز پر ترجیح دی. اس لیے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو زمین پر ہر لمحہ ہر منٹ جاری ہے. اذان یہ خطے میں اگر اذان ہو رہی ہے تو دوسرے خطے میں نماز چل رہی ہے. اگر ہندوستان میں عشاء کی نماز ہم ادا کر رہے ہیں، امریکہ میں نماز ظہر ادا کی جا رہی ہے. اس طرح وقت کا کوئی لحظہ، کوئی منٹ، کوئی وقفہ نماز جیسی عبادت سے خالی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام الاوقات ایسے بنایا ہے. تو یہ سب نمازیں، یہ سب عبادتیں اسی وقت ہے جب ہم قائم کرتے ہیں. یعنی نماز کو پڑھو نہیں، نماز کو قائم کرو. اب نماز کو قائم کرنا ہے یعنی نماز کو بچانا. نماز کو کیسے بچایا جاتا ہے؟ نماز کو بچانے کے لیے وہ مجاہد ملت فاضل بریلوی حضرت امام احمد رضا خان یہ نماز کو بچانے والے، ہمارے روزوں کو بچانے والے. تو یہ بچانے والوں کی آج ذکر جاری ہے. آج ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے جنہوں نے مذہب اسلام کی عقیدت کو، عظمت کو، محبت کو اہل سنت والجماعت کے امام بن کر اس کا دفاع کی. تو آپ جب حج کو تشریف لے گئے، حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ جب حج کو تشریف لے گئے تو وہاں پر ہندوستان کے ایک اور شاعر بھی، ایک عظیم شاعر بھی تھے. انہوں نے گنبد خضرا کو دیکھ کر، جب گنبد خضرا قدیم جو یہ تھا گنبد خضرا تھا، وہاں پر اس کو دیکھ کر ایک شعر کہتے ہیں کیا کہ وہی درخت گنبد شہ والا کے سامنے مجنوں کھڑے ہی جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. تو جب یہ شعر پڑھا گیا تو واہ ہوئی اس شاعر کو، بہت پذیرائی کی گئی، بہت تعریفیں کی گئی. اتفاق سے اسی وقت امام اہل سنت فاضل بریلوی بھی حج کو پہنچے تھے. جب لوگوں نے جا کر ان کے سامنے یہ شعر پڑھا تو غضب میں آ گئے اور طیش میں آ گئے. کون ہے جو میرے محبوب کا کمپیریزن ایک لیلا سے کر رہا ہے؟ اللہ اللہ. وہ صاحب وہ سزا دینے کے قابل ہے ایسا شخص، اس کو بلا رہا ہو. تو وہ شاعر جو عظیم شاعر تھے ہندوستان ہی کے، ان کو جا کر بلا لاتے ہیں اور حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تم نے کیا شعر پڑھا، ذرا پڑھو. تو وہ شعر دہراتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ دوبارہ مصرع اولا جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن جب دوسرا مصرع جو ہے وہ حضور کی شان میں نہیں جچتا اور یہ حضور کی بے حرمتی ہے، تو تم اس ثانی مصرع کو برابر کر لو. تو آپ نے کہا حضور میرا دھیان اس طرف نہیں، میں نے صرف ادب کے لحاظ سے ایک شعر کہہ دیا، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ ہی اس شعر کو مکمل کیجئے. تو آپ کہتے ہیں کبھی درخت گنبد شاہ والا کے سامنے خود سی کھڑے ہوئے ہیں،
खुदसी खड़े हुए हैं शहे अर्शे मौला के सामने, हाय हाय हाय। खुदसी खड़े हुए हैं अर्शे मौला के सामने। तो जब ये शेर कहा तो तब वो शायर भी बड़े ही शर्मिंदा हुए। तो इस तरह ऐसे अजीम हस्ती की आज हम यहाँ पर याद मनाने के लिए जमा हुए हैं, जिन्होंने सुन्नियत की दुनिया में एक इनकलाब पैदा किया और हमारे ईमान की हिफाजत की। तो आप मैं सिर्फ एक शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तो एक जमाने में हमारे भी अकीदे में जरा डुलमुलगी थी। अहमद रजा खान के नाम से कुछ ये था। तो तब ये है एक शेर मेरे एक बीरू के ऊपर मैं लगाया हुआ था, उर्स पे आया था। तब से मुझे मोहब्बत शुरू हुई आला हज़रत से। यानी सब जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोज़ा है आज भी, बेशक ये क़यामत तक फरोज़ा रहेगी, बेशक इंशाअल्लाह, सुन्नियत जमीन पर कायम। बेशक। इतना कहते हुए मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। अगर मेरे बयान में कहीं गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि मैंने पहली बार इमाम अहले सुन्नत इमाम हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपकी शान में चंद अल्फाज कहे हैं। अगर इसमें कुछ खामियाँ हैं तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मुख्तसर सी मुद्दत में हज़रत से मैंने कहा था जब आ रहा था तो शाम में अपनी थोड़ी लब कुशाई कर लो। मुजद्दिद आज़म का आज उर्स पाक है। बोले मैं कुछ जानता ही नहीं। बोले लौ लगा लो, दिल से ज़रा लौ लगा लो तो शमा खुद ब खुद रोशन हो ही जाएगी। मैंने ये कहा चूँकि आज किसी वैसी तकरीर का मामला है नहीं, बस साहिब उर्स की बारगाह में खराज अक़ीदत और हमें हमारी ज़मीन को ख़ाम करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, समझो कि 5 या 7 मिनट में अपनी बात को कंडेंस्ड करके, खोले बगैर कंडेंस्ड करके रख दूँगा, फिर वो दूसरी कार्रवाई आप लोगों पर मुनहसिर है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व अन्ना लहु हाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मुस्तफ़ा को रब ने रखा ऐसा लाजवाब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मुस्तफ़ा को रब ने रखा ऐसा लाजवाब। कुफ्र वाला मुँह की खाकर रह गया, कुफ्र वाला मुँह की खा के रह गया, कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब, कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब। हम आला हज़रत के उस नारे का दम भरने वाले बैठे ना, इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत, आला हज़रत। तो आज ये इश्क़ में जब बैठे हैं तो इश्क़ वालों का जवाब ख़ब्र में क्या होता है उसे समाअत फरमाएं। पहले मैं जी भर के उनको देख लूँ, पहले मैं जी भर के उनको देख लूँ, ऐ नकीरो मुझसे फिर लेना जवाब। पहले मैं उनको जी भर के देख लूँ, ऐ नकीरो फिर मुझसे लेना जवाब। आज जिनकी याद में मैं और आप यहाँ जमा हुए हैं, उनकी शायान शान इस शेर को अर्ज़ कर रहा हूँ। ज़हन नशीन कर लीजिए इस शेर को। या नबी जितने हैं दुश्मन आपके, या नबी नबी के चाहने वाले जहाँ जहाँ भी हैं, दुश्मनाने नबी भी वहाँ वहाँ भी हैं।
جب تک اپوزیشن نہیں رہتا رولنگ کا مزہ نہیں ہوتا ہے نا. جیسے بستی کہتے ہیں بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ. کسی بستی میں چلے جائیے, کسی قریے میں چلے جائیے, عشق نبی میں سرشار ڈوبے ہوئے عاشقوں کو بھی دیکھیں گے آپ, نبی کے گستاخوں کو بھی دیکھیں گے. صرف ہماری سرا اور سرا اطراف کی بات نہیں کر رہا ہوں, کرناٹک کی بات نہیں کر رہا ہوں, آندھرا تلنگانہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, کیرلا تمل ناڈو کی بات نہیں کر رہا ہوں, کشمیر سے کنیا کماری تک کی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف ایشیا کی بات نہیں کر رہا ہوں. دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیے, جہاں جہاں بھی دشمن رسول بس رہا ہے, جہاں جہاں دشمن رسول بس رہا ہے, چاہے اس کی زبان کچھ بھی ہو, چاہے اس کا فتنہ کچھ بھی ہو, چاہے اس کے دماغ میں خلل کتنا بھی کیوں نہ ہو, اس شعر کو بغور سماعت فرمائے. یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے, سب کا ہے احمد رضا تنہا جواب, سب کا ہے احمد رضا تنہا جواب. اللہ تعالیٰ کی حکمت کو ہم کیا جانیں. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. قرآن کیا صرف ایک کتاب کو سمجھ رکھا ہے ہم نے؟ کیا 30 پاروں والی ایک کتاب کو ہم نے قرآن کا نام دے دیا ہے؟ قرآن سے مراد ہے یہاں کیا؟ یہ مکمل دین ہے. قرآن کیا ہے؟ مکمل دین بھی ہے, شریعت بھی ہے, طریقت بھی ہے, معرفت بھی ہے, حقانیت بھی, سب کچھ اسی میں ہے. اس مکمل کتاب, اس مکمل چیز کو ہم کہتے ہیں قرآن. اگر ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے میں یہ کشمکش کہتا ہوں, سائنس ایک ورڈ ہے, ایک کنڈنسڈ ورڈ ہے, اگر اسے کھولا جائے تو پھر اس میں کیا آتا ہے؟ فزکس آتا ہے, کیمسٹری آتا ہے, الیکٹرانکس آتا ہے, اور نہ جانے کتنے برانچز آتے ہیں, بایولوجی آتا ہے, زوالوجی آتا ہے, جیالوجی آتا ہے, بے شمار اس کی شاخیں نکلتی ہیں. اسی طرح احمد رضا ایک کنڈنسڈ سائنس ہے. اعلیٰ حضرت کی ذات ایک کنڈنسڈ سائنس ہے. اس کو اگر کھولا جائے تو دنیا کا, چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو, کوئی بھی علم وہاں نظر پڑتی ہے سرکار احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, خالی نہیں ہے. اب میں کون سی جگہ لے جا کر میں تعریف کروں؟ میں تو اتنا علم رکھتا نہیں ہوں کہ جتنا علم آج کے بڑے بڑے علاماؤں کو نہیں ہے, اتنا علم سرکار اعلیٰ حضرت کو تھا. تو پھر بھی میری کم عقلی میں چند وقت کے لیے میں یہ کہہ دیتا ہوں, خدا کی حکمت کے بے شمار نظارے ہیں. اگر کہوں کہ اگر اس نے نمرود کو مارنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کسی طاقتور کو نہیں بھیجا, ایک مچھر کافی ہے. نمرود کے خاتمے کے لیے مچھر کافی ہے. جب فرعون کا فتنہ سر اٹھایا تو پھر کسی فرعون کو ختم کرنے کے لیے ایسے شہسوار کو نہیں بھیجا, صرف دریا کا پانی کافی تھا, دریا کا پانی کافی تھا. یہی نہیں, جب 22,000 کی لشکر جرار میدان کربلا میں اتری, فاطمی چمن کو شہید کا رتبہ عطا کر دی, تو نیزے کی نوک پر امام حسین کا سر بلند ہو کر بھی قرآن پڑھ رہا تھا, قرآن پڑھ رہا تھا. یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما لیا یہ ہم نے ہی اسے نازل کیا اور ہمیں اس کی بہترین محافظ ہیں. یہی نہیں, جب مامون کی حکومت میں ایسا کچھ دین کا بدلاؤ آیا تو پھر مامون کی اس حکومت کی اس فتنے کو دبانے کے لیے حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا. پھر آگے چلیے, ہندوستان کی سرزمین میں دور مغلیہ سلطنت میں جب اکبر نے ایک فتنہ اٹھایا دین الہی کا لا کر, تو اس دین الہی کی فتنے کی چنگاریوں کو بجھانے کے لیے کوئی اور طاقتور پہلوان کو نہیں بھیجا, وہاں مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو بھیجا. اسی طرح جب انگریزوں نے ہندوستان میں ایک فتنہ برپا کیا کہ ہندوستان اتنی ایسی بڑی عظیم جگہ ہے, نہ جانے کتنے فرقوں کے لوگ یہاں رس بس رہے, ذات پات اتنے بے شمار کہ کس کو سنبھالیں کس کو نہیں. انگریزوں کا خود کہنا ہے
ہندوستان کے ہر فرقوں کو ہم نے دبوچ لیا، لیکن صرف ایک فرقہ تھا ہم اس پر قابو نہیں کر سکے، اور وہ تھا مسلمانوں کا، وہ تھا مسلمانوں کا پورا جملہ۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی کوئی ذات تھی تو راجپوتانہ طاقت میں مشہور تھے، لیکن کوئی راجپوت سامنے نہیں آیا۔ مسلمان سولیوں پر لٹکائے گئے، درختوں پر شہید چڑھائے گئے، سولی چڑھائے گئے۔ آپ چلیے دلی سے لے کر مظفر پور تک کا سفر کیجئے، ہزاروں کی تعداد میں علماء کو شہید کیا گیا اس وقت، لیکن پھر بھی حقانیت پر ڈٹے رہے، لیکن ثابت قدمی سے ایک قدم پیچھے نہیں اٹھے۔ اب انگریز تڑپ گئے کہ اس قوم کو میں کیسے قابو کر سکوں۔ وجہ دیکھ لی کیوں ان میں اتنا جذبہ ہے، کیوں یہ موت کو بھی بڑی کچھ بھی اس کا خیال ہی نہیں رکھتے، تو انہوں نے جان لیا ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہے۔ اگر اس قوم کو ہرانا چاہتے ہو، اگر اس قوم کو کمزور کرنا چاہتے ہو، اگر اس قوم کو نمبر 6 بنا دینا چاہتے ہو، تو بس ان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کو نکال دو۔ اگر عشق مصطفیٰ کو نکال دو تو پھر ہم پاؤں تلے ہمیں رون سکتے ہیں۔ ہوا یہی حشر، بس اسی وقت انہوں نے نجدیوں کے فتنے کو پیدا کیا، گستاخان رسول کے فتنوں کو پیدا کیا، قادیانیوں کی جماعت کو تیار کیا، نہ جاننے کیسے کیسے بدبختوں کو پیدا کیا۔ لیکن ہم کہتے ہیں مجدد دین و ملت، وجہ کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کوئی نیا دین لے کر آئے؟ مجدد اس کو کہتے ہیں جب دین کمزور ہو جاتا ہے اپنوں میں، اپنے کلمہ گو پڑھنے والے اپنی دماغوں سے فساد برپا کر کے کہیں شریعت میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، کہیں طریقت میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، کہیں حقانیت سے دور ہو جاتے ہیں، تو اب دین کو زندہ کرنا پڑتا ہے، دین کو زندہ کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت ایک مجدد کو آنا پڑتا ہے۔ مجدد ایک ہوتا ہے تنہا، مجدد 2 یا 3 نہیں ہوتے اعتبار وقتیہ طور پر کسی زمانے میں۔ تو اس وقت جب انگریزوں کا فتنہ، وہابیوں کا فتنہ، نجدیوں کا فتنہ، اہل حدیث کا فتنہ، اسلامی جماعت کا فتنہ، نہ جان خارجیوں کا فتنہ، کتنے بدبختوں کے فتنوں نے جب سر اٹھا دیا، تو صرف اعلیٰ حضرت کی ایک ذات تھی، انہوں نے اپنی قلم کی نوک سے سب کا جواب دے دیا، اپنے قلم کی نوک سے سب کا جواب دے دیا۔ تو کیا پتہ چلا؟ حق یزید کے لشکر میں نہ تھا، حق یزید کے لشکر میں نہ تھا، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت میں تھا۔ کیا پتہ چلا؟ حق مامون کی محل میں نہ تھا، لیکن امام احمد بن حنبل کی بے باکی میں تھا۔ کیا پتہ چلا؟ حق اکبر کی دولت میں نہ تھا، بلکہ مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرات میں تھا۔ کیا پتہ چلا؟ جب حق نجدیوں کے پاس نہیں تھا، ان کی دولت پر نہیں تھا، قادیانیوں کی دولت میں نہیں تھا، کسی گستاخان رسول کی دولت میں نہیں تھا، اگر تھا تو حق امام احمد رضا کے علم کی نوک میں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہلائے امام اعلیٰ حضرت۔ حضرت تو بے شمار تھے، فتوے دینے والے گنگوہی بھی تھے، رشید گنگوہی تھے، اشرف علی تھانوی تھے، یہ سب آئے تھے، بھیجے نہیں گئے تھے۔ آئے ہوں کا کچھ انداز نہیں ہوتا ہے، آئے ہوں کا سب دبدبہ بند ہو جاتا ہے، لیکن جو بھیجا جاتا ہے وہ بھیجنے والے کا صبح قیامت تک بول بالا رہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہندوستان نہیں ساری دنیا میں سنیت جہاں کہیں بھی ہو، چاہے ان کی مساجدیں ہوں، چاہے بارگاہ عظیم بزرگوں کے کیوں نہ ہو، خانقاہیں کیوں نہ ہو، مدرسے کیوں نہ ہو، ساری چیزوں کو اگر سنبھال نہ ہو تو رسول اعظم نے اب بھیجا مجدد اعظم کو، رسول اعظم نے اب بھیجا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ وہ ذات تھی کسی کے دبدبے میں آئے بغیر قرآن اور احادیث کے انبار کو رکھ کر حق گوئی کے فیصلے کو دنیا کے سامنے کہی اور ڈٹی رہی۔ انگریز ساروں سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن نوکے قلم امام احمد رضا سے وہ کانپ جاتا تھا۔ تو امام احمد رضا کی شخصیت پر کس پر روشنی ڈال سکوں میں کہہ نہیں سکتا۔ میرے مرشد گرامی کی زبان سے میں ایک احوال کہا تھا، حضور شیخ الاسلام افریقہ کے کسی دورے پر ایک بار گئے تھے، تو کوئی ایک ایسا طبقہ تھا جیسے جنگلی بولتے نا، جنگلی لوگ، نہ وہ ہماری زبان سمجھ سکتے ہیں نہ ان کی زبان ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے کھانے رہنے کا ڈھنگ الگ، ان کا کھانے رہنے کا ڈھنگ الگ، نہ انہوں بولتے سو ہماری سمجھ میں آتا، ان کی بھی بولی ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے۔
ہماری بھی بولی ہے لیکن ان کی سمجھ سے باہر ہے۔ ایک جماعت آ گئی تھی حضرت کے ایک پروگرام میں، وہاں پر کہیں جنگل میں کیا گیا تھا، سب بیٹھے رہے لیکن کبھی کسی حضرت لاکھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے چہروں سے پڑھ رہے ہیں کہ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ وہ کچھ گفتگو کر رہے ہیں لیکن حضرت کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ جلسہ ختم ہو گیا، جب اختتام جلسہ پر سلام کے لیے کھڑے ہو گئے تو وہی سلام پڑھا گیا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اس حبش کے سردار کا جو عالم تھا، بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ آنسو کب نکلتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئے۔ حضرت 1.5 گھنٹہ تقریر کیے تھے قرآن اور احادیث کی روشنی میں، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کیوں؟ بات علم کی تھی۔ جب آنکھوں سمجھ میں آئے تو وہ بھی وہ کلام پڑھ رہا ہے، چاہے وہ سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے، صرف اس کے دل میں عشق بسا ہوا ہے۔ یہ عشق ہوتا کیا ہے؟ آئیے جماعت صحابہ سے پوچھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی رسول تک ہزاروں کی تعداد تھی۔ کسی سے بھی پوچھو تم نے رسول کے چہرے کو کیسا پایا، سب کہتے ہیں چاند سے زیادہ حسین، سورج سے زیادہ چمکدار، ایسا چہرہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ سب کی بولی تھی، سب دیکھتے تھے، کہا کرتے تھے، لیکن ایک صحابی رسول تھے جو نابینا تھے، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے فی الوقت، جو نابینا تھے۔ ان سے بھی پوچھا گیا، اے صحابی رسول، نابینا آپ ہیں، آپ بتاؤ اللہ کے رسول کا چہرہ کیسا ہے؟ تو وہ بھی فرماتے ہیں میرے رسول کا چہرہ 14ویں چاند سے زیادہ چمکدار ہے، حسین ہے، اور سورج کی روشنی سے تابناکی زیادہ ہے۔ تو دوسرے صحابہ پوچھتے ہیں آپ کی تو دونوں آنکھیں نہیں ہیں، آپ نے میرے نبی کے چہرے کو کیسے دیکھا؟ تو وہ فرماتے ہیں میں نے میرے دل کی آنکھ سے عشق نبی کو بسا کر وہ چہرے کو دیکھا ہے۔ تو نبی کے چہرے کو دیکھنا ہو تو اپنی آنکھوں پر غرور مت کرو، اپنے دل کو عشق میں بسا لو، رچا لو، پھر اس دل کی آنکھ سے نبی کو دیکھو، پھر تم بھی کہتے ہوئے نظر آؤ گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم رسالت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سب کچھ حق گوئی ہوگی۔ یہ اشعار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس وقت لکھے تھے؟ جب سفر مکہ چلے گئے تھے، مکے سے مدینے کی روانگی تھی، تو مکے سے مدینے تک کی روانگی کے مسافت میں قلم چلتا رہا، اشعار لکھتے رہے، اتنے لمبے اشعار ہوئے کہ تب جا کر پورا سلام مکمل ہوا۔ تو اعلیٰ حضرت کی ذات کو میں نے تو نہیں دیکھا، میرے والد محترم میں بھی نہیں دیکھا۔ اب سمجھیں تو کیسے سمجھیں؟ اگر کوئی تمہیں ایک پیڑ بتائے، درخت، یہ کون سا درخت ہے، تو تم کیا کہتے ہو؟ ہاں یہ انار کا درخت ہے۔ تمہیں کیسا معلوم؟ میں انار کو جانتا ہوں، انار کا درخت ایسے ہوتا ہے۔ سیب کو بتاؤ، سیب کا درخت بتاؤ، سیب کا درخت ایسا ہوتا ہے۔ املی کا درخت ایسے ہوتا ہے، گلاب کا درخت ایسے ہوتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کو ہم نے تو نہیں دیکھا، میرا تو بالکل بچپنا تھا، شعور بھی نہیں تھا شاید اس وقت۔ اسی وقت حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان بلہری تشریف لائے تھے، خیامگاہ بھی گھر میں ہی تھی۔ والد محترم سے بہت محبت کیا کرتے تھے، ہمیں بھی پہلی بار حاضری کا شرف حال ہی میں حاصل ہوا۔ اعلیٰ حضرت کے پہلو میں ان کے فرزند ارجمن حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے۔ تو والد محترم کی ملاقات تو پہلے گھر پہ ہوئی تھی بلاری میں، جب ایک قافلہ تھا، سرا والے بھی چند احباب ہیں شاید اس قافلے میں تھے والد صاحب کے ساتھ، 12 یا 15 لوگوں کا قافلہ میٹاڈر میں گیا تھا۔ اس وقت میٹاڈر پتہ نہیں، مجھے خیال ہے 12 یا 15 کا قافلہ تھا، بلاری والی بھی تھے، سرا والی بھی تھے اس قافلے میں۔ جب جاتے جاتے بریلی شریف میں پہنچے تو اس وقت حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی ہے، بڑی خوشی کہ مولانا آپ یہاں آ گئے۔ جب چلتے لگے تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا مولانا یہ تعویذ کو گاڑی میں لگا دو۔ حضور مفتی اعظم ہند اپنی زندگی میں جتنی تعویذات لکھے ہیں
کوئی بھی روئے زمین پر آج تک اتنی تعویذات لکھ ہی نہیں سکتا، اور لکھا بھی نہیں. اتنا علم رکھنے والے تھے، اتنا علم رکھنے والی ذات تھی وہ. والد صاحب تھوڑا مسکرائے، حضور ہمارے لیے تعویذ دے دیتے تو بات سمجھ میں آتی تھی، گاڑی کے لیے تعویذ ہاں آپ لگا دیجئے، ٹھیک ہے، حکم تھا بڑوں کا، لگا دے. اب بریلی سے چلے، رامپور پر حاضری ہوئی. رامپور سے پھر دلی کی طرف جب روانہ ہوئے تو کہیں والد صاحب کا گھر تھا، برج تھی، جیسا سسلوک تھا نا، سب بیٹھ کے جا رہے ہیں، باتوں میں مہو ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں کہ برج میں ایک چاک ویل بڑی تیزی سے خالی سے جاری ہے. سب جن ہنسنا شروع کر ڈالے، ارے کسی کی ویل نکل کو جاری ہے، دیکھو کسی کی ویل نکل کو جا رہی ہے. دیکھو بعد میں ڈرائیور ذرا جھانک پہ دیکھا تو اس کی فرنٹ کی ویل ہے، اس کی فرنٹ کی ویل نہیں ہے. اب سمجھو سلوپ میں کتنی رفتار رہتی گاڑی، اب وہاں بریک پکڑتے رہتی، بریک وہاں نہیں ہو رہا ہے تو گاڑی ڈھلوان بھی نہیں ہوئی ایک ویل جانے سے. اللہ کا کرم ایسا ہوا جب سلوپ وہ ختم ہوا تو سامنے ایک سرکل تھی، سرکل پر جا کر وہ کنارہ لگا، گاڑی رکی. تب جا کر سمجھ میں آیا حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آگے کی طرف دیکھ رہی تھی. یہ آیا تھا قافلہ مجھ سے ملنے کے لیے، کہیں حادثے کا شکار نہ ہو جائے، ان کی حفاظت فرما لی. تو یہی ہوتا ہے اللہ والوں میں کمال، جب دل کو صاف رکھ کر جاتے ہیں تو تمہاری آنے والی آگے زندگی کی وہ ضمانت لے لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے جب حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ کمال تھا تو اب درخت کو کون جانتا ہے. کیا مثال کریں اعلیٰ حضرت کی ذات کی. اسی لیے مجدد دین و ملت کہا جاتا ہے. خصوصاً دنیا سنیت پر ان کا بہت بڑا احسان ہے. آج ہم بیٹھے ہوئے مزے ہیں، خانقاہیں ہمارے مساجد ہیں، مدارس ہیں، سب آباد ہیں. اس کی وجہ صرف، چاہے آپ مانو یا نہ مانو، اس وقت قلم کی نوک سے اگر نہ بچاتے تو کوئی بھی ایک روزہ ولی کا نہ بچتا تھا، کوئی بھی ایک ہماری مسجد نہیں بچتی تھی، خانقاہ کوئی نہیں رہتی تھی. بے شک بچانے والا اللہ ہے. اللہ نے بچا لیا دین کو بر صغیر ہند و پاک میں اعلیٰ حضرت کی ذات کے صدقے. تو یہی آج ان کی ذات کے صدقے آج ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرما کر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر عشق رسول ہمیں عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت اگر چاہتے تو مدرسہ قائم کرتے، مدرسے سے عالم نکلتا. ہو سکتا تھا عالم میں غرور و تکبر آ جائے، ہو سکتا، یہ نہیں کہ ہر عالم میں غرور و تکبر ہو سکتا. لیکن اعلیٰ حضرت نے ظاہر کو نہیں سنوارا، باطن کو سنوارا. اگر باطن صحیح تو ظاہر بھی صحیح، اگر باطن بگڑ گیا تو پھر ظاہر بھی بگڑ جاتا ہے. انہوں نے باطن کی طرف متوجہ فرمائی، دلوں میں عشق رسول کو پنہا فرمایا. اسی لیے کہا گیا امام عشق و محبت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت یہ جوشیلا نعرہ نہیں ہے لیکن حقانیت کا نعرہ ہے. کوئی ایک امام ہے جو ہمارے سینوں میں عشق رسول کو آج مدینہ بنایا ہوا ہے تو ذات اعلیٰ حضرت ہے، جس کی سنیت دنیا سنیت صبح قیامت تک ممنون اور مشکور رہے گی. اللہ تعالیٰ عرس صاحب عرس کے صدقے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع کو ہمارے دلوں میں روشن فرمائے، اور اس عشق رسول سے ہمیں شریعت کی پاسداری کرنے والا بھی بنا دے، اور نمازوں کا پڑھنے والا بھی بنا دے، روزوں کا رکھنے والا بھی بنا دے، استطاعت ہے تو حج اور زکوٰۃ دینے والا بھی بنا دے، نیک کاموں والا بھی بنا دے. جب عشق صحیح ہے تو پھر اس کا ظاہر کا ہر کام بھی صحیح ہوتا ہے. ظاہری کام اگر غلط ہے تو پھر سمجھ لو کہ اس کے عشق میں کچھ کوٹا ہے، اندر کچھ چور ہے. تو اندر کے چور کو ہمیں اسے سنوار دو. چوروں کو خطب بنانے والے سرکار غوث اعظم ہیں. غوث اعظم کا نعرہ بلند امام احمد رضا نے بھی فرمایا. تو اسی واسطے اپنے باطن کو سنوارو، خود بخود ظاہر بھی سنور جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آنند فانند ایک ہفتہ یا 15 دن پہلے اچانک سفر کا ارادہ کیا. میں سوچ رہا تھا کہ میری اس حالت میں جب گاڑی میں سے بیٹھ کو میں اندر آتا ہوں تو مجھے خود تکلیف محسوس ہوتی تھی، لیکن اصرار بچوں کا ایسا تھا کہ جانا ہے جانا ہے. میں بولا ہمت مردہ مدد خدا، چلو بھائی چلیں گے، جو بھی تکلیف ہے سہ لیں گے الحمدللہ.
چلے صرف زیارتوں کی نیت کو لے کر جانا چاہیے تھا ہم نہ صرف رامپور شریف میں مسجد کی تعمیر کا آپ بخوبی واقف ہیں. بڑے میاں شاہ صاحب مصطفیٰ شاہ میاں صاحب متضل اللہ علی نے عرض کیا تھا اللہ کے گھر کی تعمیر میں احاطہ درگاہ میں کرنا چاہتا ہوں, یہ میری آخری خواہش ہے. میں میرے گھر کی تعمیر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے میں کہہ رہا ہوں, جن جن سے جو ہو سکے وہ مدد کرے. الحمدللہ میں نے بات آپ کے سامنے بذریعے واٹسپ اسی شکل میں رکھی, کسی سے پرسنل نہیں ملا, کوئی چندے کی بک نہیں کی, البتہ جیسے جیسے دیتے گئے ویسے ویسے لیسٹ اپڈیٹ ہوتی رہی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, سمجھے. اور کافی احباب نے یہ کہا خدا کے گھر کا کام ہے, بندے خدا ہی رہیے, ٹھیک ہے, بندے خدا ہی رہیے. ہوتے 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 الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم, بڑا احسان رہا کہ جب میں ہار ہوئی پیر کے دن وہاں پہ تھے, روز پیر تو وہاں پر تھا, تقریباً 2 لاکھ کی رقم بڑے میاں صاحب تک پہنچا دی. الحمدللہ تعمیراتی کام بھی بڑے زور و شور سے ہو رہا ہے. لنٹل روفنگ کا ہو رہا ہے, لنٹل آلریڈی ہماری کیا ہوتا ہے, لنٹل نہیں سینٹرنگ روف کا کام ہوا ہے. پھر اس کے بعد ارادہ رکھتے ہیں کہ پھر اس کا اوپر مالا بھی ہو جائے انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید ہے دامے دور میں سکون صحیح 2 لاکھ کا ہدیتاً تحفتاً سرا بین البلائی جہاں سے ہو سکا وہ آ سکا دینے وقت کو. اللہ کی راہ, اللہ کے گھر کی راہ میں اگر کوئی 1 اینٹ دیتا ہے تو اس کے لیے 1 جنت میں 1 گھر. کوئی اللہ کے گھر کے لیے 100 اینٹ دیتا ہے تو پھر 100 گھر نہیں, اس کے لیے بھی کیا ہے, 1 ہی گھر. بشرطے کہ دیا جانے والا پیسہ تمہارا پاک ہو. چونکہ خدا کے گھر کا معاملہ ہے, نہ زکوٰۃ لگا سکتے ہیں نہ صدقہ لگا سکتے ہیں, پاک چیز کو اپنی استطاعت کے مطابق. میں نے کبھی کسی کو جبرن کہا نہیں کہ آپ اتنا تو خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ 2 لاکھ کا معاملہ ہوا. بڑے میاں شاہ صاحب کی بیٹی ہیں دبئی میں, انہوں نے بھی اپنی طرف سے 3 لاکھ کا ہدیہ مسجد کے لیے دیا ہے. الحمدللہ وہ وہیں نہیں رکا, وہ رقم پہنچانے کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوا ہے. الحمدللہ لوگ جم رہے ہیں ان کی استطاعت کے مطابق, مرحومی کے نام پر ہوتے رہے ہیں, کام چلتا رہے گا انشاءاللہ, وہ ہوتا رہے گا. الغرض علی الفجر ہم پیر کی صبح نکلے تھے بریلی شریف, ڈائریکٹ فلائٹ تھی بریلی شریف. 2 مہینے بعد فلائٹ شروع ہو بریلی, پہلے نہیں تھی سو سیدھے ایئرپورٹ سے اترے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ. اب جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مین روڈ پر نہیں ہے, اندر گلیوں میں چلنا ہے. اب ہماری گاڑی تھی مین روڈ پر کھڑا ہوا ہے, کسی پوچھنے اندر جانا میں بولے بھائی لگڑا کہاں جانا, اچھے ہیں تو سب چل جاتے. خیر ایسا کہ انسان میرے ایک آٹو کو پکڑے, باریک آٹو, انہیں لگ گیا گلی میں سامنے تک چھوڑ, پھر اس کے آگے نہیں جا سکا. چلو بھی محبت والوں کا, عشق والوں کا مزاج ہے, چلتے چلے گئے, چلتے گئے, زیارت کرے. سو اللہ تعالیٰ پورا وہاں پر احباب بھی تھے, بابا صاحب انہوں نے کہا کہ منانی میاں بھی ہم سے ملیں گے. بولے اب منانی میاں کا پاس چلے گئے تو آپ لوگ بہت جانتے ہیں, پکڑ لیے تو پھر نکلنا مشکل. اور 24,000 وولٹ کا کرنٹ ہے سر کا منانی میاں صاحب کا. اسی لیے بولا میں انشاءاللہ پھر کبھی جب وقت رہے گا تو انشاءاللہ آپ کی ملاقات کریں گے. صرف تھی ہماری ایک خواہش, لیکن خواہش اعلیٰ حضرت کی بارگاہ پر حاضری ہونے کے لیے, الشریعہ کی بارگاہ میں حاضری ہونے کے لیے, حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قدم بوسی کرنے کے لیے, یہ سب شرف حاصل ہوا. پھر وہاں سے نکلے رامپور رات قیام کیے, لیکن اتنی تھکان ہو گئی تھی. قافلہ 11 کا تھا. کتنے لوگوں کا قافلہ تھا؟ 11 کرنے والے پیرانی پیر کے سب, ان کے لاڈیلوں کے ہاں جا رہے ہیں. 11 کا قافلہ تھا. تھک کر سب سو گیا. سب سے پہلے تک وہیں پڑ گیا جاتی ہے میاں صاحب کے. اسی دوران میاں صاحب آپ 4 چکر مار کر گئے بٹھا دیں, سونے دو. حتیٰ کہ رات 11 بجے 11 بجے اچانک نہیں جائے گی تو نہیں میاں صاحب 4 بار آپ مجھے اٹھا دیں گے, میں نہیں سونے دے. ٹھیک ہے, وہ کیا منشا تھا پتہ نہیں آپ کے. خیر صبح اٹھے ہمیں کلیر کو جانا تھا. کلیر کو روانہ ہونے سے پہلے فون کرے میاں صاحب کو اٹھائیں گے. بعد میں آپ کو فون کئی بار کرتے کہ انہوں اٹھائے. ادھر ڈرائیور آپ کو ٹھہرے تھے, اور کلیر کا راستہ جانے 5 گھنٹے. روڑا تو روڑا ماشاءاللہ ہائی وے ایسے ہی کہ گڑے پورے ہیں نا, 6-8 قدم کے گڑے ہائی وے پر. چھوڑ اب دوسرے گلیاں خریوں کا اندازہ لگا, دوسری وہ حال اظہار ہے. چلے نکل گئے تھے.
ہم کو سٹی زون ڈالا, پھر بعد میں ہم ڈرائیور کو آیا, پھر وہ ڈرائیور ہم راستے تو معلوم ہے, انہیں لے گنا گنا میں جا رہا ہے, یہ کون سا شارٹ کٹ جا رہا ہوا, تو کیا بولے نہیں, پھر لے گیا, پھر وہاں باغ گئے فرو والوں پر پھر آتے. چونکہ مہمان نوازی اتنی ہے, چاہے کوئی بھی چلا جائے, کب بھی چلا جائے, بغیر کھائے وہ کسی کو نہیں بھیجتے. تو ہمیں وہاں تک ناشتے کا انتظام تھا, ناشتہ کر لیے, پھر فوراً ہمیں کلیئر جانا تھا. آپ کلیئر جائیے, شام تک آ جاتے ہیں انشاءاللہ, کوشش کریں. تو کلیئر شریف پہنچ گئے. کلیئر شریف میں ہمارے انعام صاحب یہاں آئے ہوئے تھے, کافی احباب جانتے ہوں گے. انعام صاحب نے اپنے یہاں قیام کرا دیے. پھر وہی معاملہ ان کی لاٹ سے اب آستانے میں جانا کچھ زیادہ تقریباً حضرت ملک ریحان رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات ہے, اتنا راستہ چل کر جانے بڑی کیا بھی نہیں, لیکن میری حالت میں اتنا بڑا چل کر جانا سوچ ہی جاتا ہے کیا کریں. وقت میں ایک ایکٹیوا کا انتظام ہوگا, سیدھا دربار تک چلے گئے. الحمدللہ وقت میں پاک کا کرم ہو گیا, اور حکم صاحب کلیری کا, تو وہاں زیارت ہوئی سب کے لیے, ہر ایک کے لیے دعا کی ہر بارگاہوں پر. تو وہاں سے پھر نکلے, منع میاں ایک بار آئے تھے ہم, آل غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پیران پیر کے 5ویں فرزند سے ان کا رشتہ جا کر ملتا ہے 14ویں پشت پر. منع میاں سرکار یہاں پر ملا ہے, کلیئر سے آئے تھے. تو رامپور سے کلیئر شریف سے ان کا قیام کا 25 یا 30 کلومیٹر ہوتا ہے. تو ان کا اتفاق یہ ہوا تھا, ہمارا تو پروگرام فکس ہو گیا ہے. ہمارا پروگرام 1-8 دن پہلے ہمیں کنفرم کرا رہے تھے, لیکن رات اچانک 4 بجے ان کا فون آیا. آج کل آپ لوگ بھی جانتے ہیں فون میں رات میں سائلنٹ میں ڈال رہا ہوں, آپ تو نہیں کر رہا ہوں, سائلنٹ میں ڈال رہا ہوں تاکہ 1-2 گھنٹے کی نیند تو کم از کم صحیح ہو جائے. اب 4 بجے وہ ایک دن فون کریں, صبح سائلنٹ میں تھا, سنا ہی نہیں دیا. فجر پڑھ کر میں نے دیکھا مس کال تھا. اب آدھی رات 4 بجے اللہ کرے کہ کچھ حادثہ نہ ہوا ہو, اس بعد میں ہی فون کرا اٹھائی. 11 بجے پھر فون کرنے کے بعد یہ بولے جیسے سرزمین دکن میں سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام ہے, کعبہ دکن کہا جاتا ہے, اسی طرح پنجاب اور ہریانہ کی سرزمین پر قطب جو ہیں ہر شاہ بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سلسلے بھی کیا یہ قادریہ کی شاخ ہے. تو ان کی خلافت میں منع میاں سرکار کو, تو ان کا کہنا تھا کہ جد اعلیٰ میرے خواب میں آئے اور مجھے حکم ہوا کہ ساری عنایتیں آپ کو دے. اور آنے والی شخصیت کہہ رہی تھی آپ تھے اور میں تھا, بس اتنا ہی جگہ میں خواب سے جاگا تو 4 بجے تہجد کا وقت تھا, آپ کو فوراً فون لگایا, اٹھائے. میں بولا ہمارا تو پلان ہو گیا ہے, آ رہے ہیں ہمیں کلیئر کو, لیکن آپ کے پاس آتے ہیں یا نہیں آتے اس کی ہم ابھی خبر نہیں ہے, کیونکہ وہ جنگلوں سے گزر کر جانا ہے, جو گئے ان کو معلوم ہے, پتہ ہے. خیر البتہ بارگاہ کلیئر شریف میں حاضری کے بعد پھر ان کے گھر جانا نصیب ہوا. بڑی منتظر تھی شخصیت, الحمدللہ 3 سلاسل خلافتوں سے انہوں نے نوازا. قادریہ خمیسیہ ان کے آبا و اجداد سے جو پیران پیر تک چلتا ہے سلسلہ خمیسیہ, قادریہ خمیسیہ سلسلے کی, پھر قادریہ بھکیہ اور قادریہ چشتیہ صابریہ, یہ تینوں خلافتوں کے سے میں نوازا. اور پھر وہاں سے ہمیں نکلے, ہم جانے سے پہلے پھر اچانک بیٹھے, ایک دم اٹھ کر کھڑے ہو گئے, آنکھوں میں آنسو, وہ تو منظر آپ شاید دیکھے ہوں گے ویڈیوز میں, رونے لگے. بولے ہمارے سے گستاخی کیا ہوگی جو آپ ہو رہے ہیں. اسی وقت بات چھڑکی علم غیب سرکار نے, کوئی کہے علم غیب, ارے سرکار کے علم غیب کو نکتہ چینی کرنے والوں, اتنا تو جان لو تمہارے عیبوں کو چھپائے رکھا ہے, اس سے بڑھ کر سرکار کا علم غیب کیا ہونا ہے. اس سے بڑھ کر روٹے کھڑے ہوئے وہاں پر اب بات تھی. بولے میں نے 35 سال مسلسل بلا ناغا ایک دن بھی ترک کیے, صابر پاک کی چوکھٹ پر میں نے خدمت گزاری کی ہے. صبح انہی کو حاضری ہوتی تھی. آج ان کا عالم یہ ہے, اپنے گھر سے کلیئر شریف پہ جب آ جاتے ہیں درگاہ میں, سب دکانیں چھوڑ کر سب نیچے باہر آئے ہیں. کاش کہ میرے دکان میں ختم رکھیں, لیکن نظریں جھکائے صرف صابر پاک کی چوکھٹ جاتے ہیں, وہاں ان کا معاملہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا 35 سال کی خدمت میں ایک چادر ہوتی ہے جسے کہتے ہیں تیمی چادر. تیمی چادر وہ ہے کھلی مزار پاک پر, کوئی اور کپڑا نہیں ہوتا. پہلی چادر جو ڈالی جاتی ہے اسے تیمی چادر کہتے ہیں, اور پھر اس کو رات میں نکالتے ہیں. اسی طرح انہوں نے روزانہ ڈالنا نکالنا کتنے سال کیے؟ 35 سال. اب سمجھو
نبی کے جسد مبارک سے جو چیز لگ جائے کتنی متبرک ہو جائے، اور جو بزرگوں کی بارگاہوں سے ان کی مزاروں سے جو چیز لگ جائے وہ بھی عظمت والی ہے۔ تو انہوں نے رو کے یہ کہا 35 سال کی خدمت میں نے یہ سمجھا تھا کہ صابر پاک نے تیمی چادر مجھے عطا کی ہے، لیکن حق جانیے صابر پاک کا بھی اشارہ آیا ہوا ہے کہ تیمی چادر بھی میں تمہیں دے دوں، جبکہ میں وصیت کر چکا تھا، جبکہ وصیت میں کر چکا تھا میری آل کو، میرے مریدین اور میرے حفاظ کو، کہ جب میرا غسل دے دیے کفنا دیا جائے تو تیمی چادر سے میرا امامہ ہے۔ اب بڑے روتے ہوئے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تیمی چادر حکم ہے صابر پیا کا میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن بیٹا اس کی بڑی قدر کرنا، کسی کو نہ دینا، کسی کو نہ دینا، اس کی بڑی حفاظت کرنا۔ یہ وہی تیمی چادر میں یہاں رکھا ہوں۔ ان کا بھی حکم یہ ہے کہ بغیر وضو کے کوئی نہ چھوئے۔ میں تو تبرکات لاتا ہوں میرے لیے نہیں، آپ لوگوں کے لیے۔ جتنے بھی سلسلوں کی عنایتیں کسی کو کیوں نہ آتا ہوں وہ سب مریدین کی فیض کے لیے ہوتے ہیں، مریدین کے فیض کے لیے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے فیض کے لیے میں لایا ہوں۔ خیال اتنا رکھو کہ وضو کے ساتھ اس کو بوسہ لے لو، اگر وضو نہیں ہے تو شرمانے کی بات نہیں ہے، پانی ہے، وضو بنا لے، الحمدللہ انشاءاللہ۔ پھر وہاں سے نکلے، پھر واپس رامپور آنا تھا۔ رامپور جب رات تک پہنچے تو 2 بج گئے۔ اب 2 بجے وہاں بھی سوے تھے میرے میاں صاحب، ہمیں بھی اب وغیرہ پیٹ لگا رہے، 4 بجے اٹھا رہا ہے مسجد کو، 4 بجے سے اٹھ جانا بھائی، وضو بنا لے، فجر کے 7 بجے رہ جانا۔ پھر بارگاہ احمد پی جی احمد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ پہ حاضری دی۔ اسی اسنا میں اٹھتے سب کا ناشتہ ریڈی ہو گئے۔ میاں بولے نہیں کسی کو کہیں نہیں جانا، یہی کرے گا بس۔ آپ بولے تھے اب سارے تبرکات ہم بھی ریڈی کر دینے، تو یہی یہ فرسٹ ان کی ہدایت یہی تھی، آپ جب پہلے خانقاہ جائیں تو میری جو عنایتیں میں نے دی ہیں اس کو زیبتن کرنا ہے۔ زیبتن 4 چیز کی امید کو بتائی تھی انہوں نے، ایک تو امامہ، یہ رومال اور خرقہ اور عصا، یہی چشتیہ 4 چیز ہوتے ہیں جو بزرگوں کا شیوخ کا ایک طریق ہوتا ہے، اسی کو نوازا گیا۔ الحمدللہ ان کی ہدایت پر میں اسی کو زیب وطن کر کے لیے آپ کے فیض کے لیے بیٹھا ہوں، نہ کہ میری نشو و نمائی کے لیے، چونکہ کسی بھی اللہ والے کی دی ہوئی کسی چیز کی زیارت کرنا یہ ہمارا فیض ہوتا ہے۔ بس اسی چیز کے لیے نہ جانے کون کیسا ایسا تکلیف والا ہوتا ہے محفل میں، کس کی کیا حاجت ہوتی ہے، ان دیے گئے والوں کے تبرکات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری ان تکالیف کو دور فرمائے، یہی ایک چیز ہوتی ہے بس۔ پھر وہاں سے ہمیں نکلے لکھنؤ میں اور 3 احباب ہمارے ساتھ شامل حال ہوئے تھے، تو ان کو وہاں سے پک اپ کر لے کر رات شاید 1 بجے کے قریب ہم کچوچا شریف پہنچے، تو وہاں جیلانی میاں بہت منتظر تھے، جیلانی میاں۔ اور انہوں نے بھی یہ کہا میں نے تو آج مولانا کو دیکھا ہے، مجھے تو بچپنے میں دیکھے تھے، آج مولانا کی حلیے کو، مولانا صدیق شاہ کی حلیے کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر اپنے کمرے میں لے گئے، کافی دیر بٹھا لیے حضرت وہاں پر، کہ آپ کو میرے ماموں مدنی میاں کی خلافت علمی تو عطا ہی ہے، میں ایک صوفی ہوں، صوفی فاؤنڈیشن والا ہوں، تو میں بھی اپنی خلافتیں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو میں بولا آلریڈی چاہے تمہیں دیو یا شیخ الاسلام، وہی سلسلہ تو وہی ہے بیٹا، سلسلہ وہی ہوتا ہے، دینے والا جدا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ سبحان شاہ حضرت کو خلافت ملی تھی پیر جی احمد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، پیر جی احمد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سارے نوازشات ملے تھے سید شاہ جمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، پھر والد محترم سے ہوتے ہوئے خلفاء سے ہوتے ہوئے مجھ تک موصول میں تھے۔ میاں صاحب کا بہت کہنا کئی بار یہ تھا وہ صحیح ہے لیکن یہاں سے ڈائریکٹ بھی لے لو، یہاں سے ڈائریکٹ بھی لے لو تاکہ وہ سلسلہ منقطع نہ ہونا پائے، اس اللہ کی عظمت کسی طرح بخار ہے۔ میں نے بولا الحمدللہ جب آپ دے رہے ہیں تو سر آنکھوں پر اس میں سارے مریدین کے لیے الحمدللہ فیض ہے، مقصد یہ ہے کہ سلسلے کو پھیلاؤ، بات یہ ہے کہ نشو و نمائی کی نہیں لیے ہوتی ہے، کثرت سے کام کرو، سلسلے کے کام کو آگے بڑھاؤ، حق کی بات رکھو، یہی تو بات ہے، اور ہو سکے تو تجدید بیعت بھی کرو، یہ بھی حکم میاں صاحب نے دیا۔ تجدید بیعت کئی نیت سے کی جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے آپ کسی سلسلے میں داخل ہوئے ہوں گے، بیعت توبہ کو کہتے ہیں، توبہ کہتے ہیں دل کے ارادے کو، توبہ کہتے ہیں دل کے ارادے کو، اور توبہ کرنے کے لیے
اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ نظر نہیں آتا. اسی لیے کسی ایک ذات واحد کو بیچ میں حالہ بنایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں مرشد کامل. ایک مرشد کی ذات کو یا ایک اللہ والے کو نیک جان کر اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ یہ تیرا ولی ہے، یہ تیرا دوست ہے، میں اس کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، یہ گواہ ہے. ہاتھ اس کا ہے لیکن حقیقت میں ید اللہ ہے، ید اللہ فوق ایدی. تو بات دراصل یہ ہے، میاں صاحب نے یہی کہا. تو وہی سلسلے چشتیہ، قادریہ اور نظامیہ کی خلافتیں، اجازتیں کل دے رہا ہوں، اس کی بھی تجدید کرا دے تو وہ بھی بہتر ہوگا. انشاءاللہ میں نے کہا جب رہوں گا کوئی موقع سامنے آ گیا اس وغیرہ کا تو انشاءاللہ تجدید بیت بھی کرا لوں گا. تجدید بیت آپ کسی پیر سے بھی وابستہ ہوئے ہوں لیکن بار بار تجدید کرنا ہوتا ہے. وجہ یہ ہے ہر سانس میں ہم گناہوں کا تصور کرتے ہیں، کہیں کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو کہیں کسی کے بارے میں تکلیف دہ سوچتے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنی انانیت کے بارے میں اچھا رہوں آگے والا نیچا رہے. یہ انانیت ہوتی ہے، فطرت انسانیت ہوتی ہے. شیطان اتنا بھڑکاتا ہے طریقت والوں کو کہ دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے، دوسروں کی طرف توجہ بھی نہیں فرماتا، لیکن جو طریقت کی راہ پر ہیں مریدین ہیں ان کو بار بار اگلا کرتا تھا. تو بار بار تجدید بیت یعنی رینیول کر لیتے رہنا اس میں کیا ہے بہتر ہے. تو لہٰذا وہ گلوکوشی کاروائی سے پہلے تجدید بیت کر سکتا ہوں. اس میں 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط اگر کوئی مرید بننا چاہتا ہے تو مرید کی نیت کرے. اگر کوئی طالب کی نیت کرنا چاہتا ہے، طالب سے مطلب یہ ہے کسی کا پیر اس زمانے سے فوت ہو گئے یا پیر اتنی دوری پر ہے کہ روزانہ ہم ان سے ہے نا تسلسل سبق لیا نہیں کرتے ہیں طریقت کا، تو ایک شرط ہوتی ہے. تیسری عام توبہ. تیسری کیا ہے؟ عام توبہ. بس یہی تینوں شرط ہوتی ہیں. اپنے مقصد کیا ہے؟ دل کا ارادہ نیت کہتے ہیں. دل کا ارادہ کسی کو سنانے کی ضرورت نہیں. جب کثیر تعداد ہو تو بیت عثمانی لیے جاتی ہے تو داواں ہاتھ کو اپنا ہاتھ سمجھیں، سیدھے ہاتھ کو پیر کا ہاتھ سمجھیں، اس کو اس طرح پکڑے رکھیں، اس کو اس طرح پکڑے رکھیں اور جو پڑھایا جائے وہی پڑھے، اس کو تجدید کہتے ہیں. انشاءاللہ میں بتا لوں گا اور میں یہی کہوں گا کہ پہلے جو ہماری سلاسل خانقاہ کی ہیں پہلے اس کی بیت، پھر دیگر جو عنایت رہتا ہوں اس میں بھی شمار کروں گا تاکہ اس کا بھی آپ کا فیض جاری و ساری رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، ہمارے صدق دل سے کی گئی توبہ قبول فرما اور اس پر ہمیں استقامت عطا فرما. قدم قدم پر شیطان کے مکر و فریب سے بچا. اے اللہ تو ہمیں دولت عطا فرما تاکہ ہم صحیح زکوٰۃ ادا کر سکیں. اے اللہ ہمیں جسمانی طاقت عطا فرما تاکہ ہم تیری عبادت کر سکیں. اے اللہ ہر بلند مقام عطا فرما اس کو تیری خوشنودی کی طرف ہم کر سکیں. اے پاک پروردگار ہم مرید بنتے ہیں یا طالب ہوتے ہیں یا استغفار کرتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نظامیہ میں جو رامپور سے وابستگی ہے، اور سلسلہ چشتیہ، قادریہ، صابریہ میں اور خمیسیہ میں اور پھر کشا میں اور
قادریہ چشتیہ نظامیہ صابریہ میں اور شفیہ میں ان تمام سلسلوں کی برکتیں ہم پر نازل فرما اور روز حشر ہمارا ساتھ ان بزرگوں کے ساتھ فرما جن کے ذریعے ہمیں شفاعت نصیب ہونے والی ہے، اور برار میں حشر فرما اور ہمارے بزرگان سلاسل کی قربت میں جنت میں ہمیں مقام عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ دعا کیا بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجنا بها جميع الأهوال والآفات وتغفر بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر اللہ۔ پاک پروردگار، اب جو تجھ سے ہم نے عہد کیا ہے مولا، ہماری اس کی گئی عہد کو قائم و دائم رہنے کے لیے توفیق عطا فرما، شیطان کے ہر مکر و فریب سے بچا کر 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہم سے نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان فرض نمازوں کو ہمیں جلد از جلد قضا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ رمضان کا مہینہ پائیں تو روزوں کو رکھنے کی قوت عطا فرما۔ اگر تو دولت سے نواز دے تو مولا زکوٰۃ دینے والا بنا دے اور استطاعت والا بنا دے تاکہ ہم حج کر سکیں۔ مولا تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری آخری سانسوں تک ہمارے مرشدین سے ہمیں راضی و رضا رکھیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد نور الشیع افضل الانبیاء و آلہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ۔